بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی چیز جو ناپسندیدہ ہو اسے نظر انداز کر دیا کریں، کسی کی بڑائی کے پیچھے نہ پڑیں۔ کون فرشتہ ہے یہاں پر؟ جب ہمارے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں تو دوسروں کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑیں، درگزر کرنا سیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پورا دن غیبت سے بچائے رکھیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہے، پر آپ لوگ شاید میری ویڈیوز کو پسند ہی نہیں کر رہے ہیں۔ سبسکرائبر بڑھتے ہیں، سبسکرائبر گر جاتے ہیں، تو اسی لیے میں بار بار آپ لوگوں سے پوچھتی رہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کون سا ٹاپک ایسا فیل ہوتا ہے کہ مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے، تو پلیز مجھے اس کامنٹ پہ لکھ کے ضرور بتائیے گا۔ آج کا ٹاپک ہے ٹین ایج بچوں میں سٹریس یا ڈپریشن، غصہ یا خوف جو آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے۔ ان سب کی وجوہات کیا ہے، ان کی علامات کیا ہے، اور ان کے چند علاج میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی۔ جب ہمارے بچے بچپن سے نکل کر لڑکپن میں داخل ہوتے ہیں، یعنی ٹین ایج میں، جو عام طور پر 13 سے 19 سال سمجھی جاتی ہے، اس ایج میں بہت سی جسمانی، ذہنی، جذباتی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ سب اتنی زیادہ تواتر سے ہوتی ہیں کہ بچوں سمیت ان کے والدین کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے۔ یقین مانیں، کیونکہ یہاں پر میرے پاس بھی 3 ٹین ایجرز ہیں، اور جتنی تیزی سے انہوں نے 1 سال کے اندر اندر چینجز لائے ہیں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون لوگ میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اگر آپ بھی ٹین ایج بچوں کے والدین ہیں تو ان 20 وجوہات پر غور فرما کر پہلے والدین خود آپس میں پھر اپنے بچوں سے بات کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے بھی یہ جو پوائنٹس پڑھے ہیں، اور میں بھی اپنے بچوں سے کے اوپر ان پہ امپلیمنٹ کروں گی اور ان پہ بات کروں گی، پھر دیکھتی ہوں اس کا کیا رزلٹ آتا ہے، اور وہ رزلٹ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے تعلیمی دباؤ۔ ماں باپ تعلیمی اداروں کے غیر مناسب توقعات، خاندان اور اسکول میں مقابلہ کے رجحان سے دباؤ ڈالتے ہیں۔ بہت زیادہ ہم بچوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ دیکھو اس کا بیٹا میڈیکل پڑھ رہا ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ CA پڑھ رہا ہے، اس کا بیٹا انجینئر پڑھ رہا ہے، تمہیں بھی یہ ساری چیزیں کرنی ہے، یا ان میں سے کوئی ایک چیز، تم بھی ڈاکٹر بنو گے۔ اپنی خواہشات بچوں پر تھوپ دینا، یا پھر ان کو پریشر اتنا زیادہ دینا کہ وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کے ڈپریشن ہو جائے ان کو۔ تو آپ نے یہ چیز تو نہیں کرنی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ سماجی خوف، سوشل سٹگما۔ کسی جسمانی، تعلیمی، حسب نسب، فرقے یا پیشے کی وجہ سے احساس کمتری اور رسوائی کا خوف۔ تیسرا ہے خاندانی نظام، مشترکہ خاندانی رہائش، جگہ کی تنگی، غیر معمولی نگرانی کا خوف۔ مالی حالات، خاندان کے کمزور مالی حالات کی وجہ سے سماجی مرتبے میں کمتری کا احساس ہونا۔ 5واں پوائنٹ ہے ساتھ رہنے والوں کا دباؤ، والدین، دوست، احباب، کسی بے جا تنقید اصلاح کے لیے نامناسب الفاظ و انداز کی تکرار۔ 6واں پوائنٹ صنفی توقعات، والدین، خاندان کی جانب سے لڑکا یا لڑکی ہونے کے حوالے سے روک ٹوک، تنبیہات، شکوک اور توقعات۔ 7واں پوائنٹ تشدد کا خوف، گھر، محلے، اسکول، مدارس میں والدین، استاد، ساتھیوں کی جانب سے ذہنی اور جسمانی تشدد کا خوف۔ 8واں پوائنٹ ذاتی شناخت پر عدم اطمینان اور تحفظات۔ 9واں پوائنٹ ڈسکرمنیشن، تفریق، والدین، استاد کی طرف سے بچوں کے ساتھ رویوں میں تفریق کرنا۔ 10واں پوائنٹ نشہ اور اشیاء کا استعمال، دانستہ یا نادانستہ طور پر کسی قسم کی نشے کی عادات اور اس کے اشکار ہونے پر رسوائی کا خوف۔ 11 پوائنٹ جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، موبائل فون، کمپیوٹر، ٹی وی کے ضرورت سے زیادہ استعمال۔ 12واں پوائنٹ حمایات کی کمی، لیک آف سپورٹ، والدین، استاد، اہل خانہ کی جانب سے حمایت، حوصلہ افزائی کی کمی۔ 13 پوائنٹ جسمانی تصور، باڈی امیج، اپنی جسمانی رنگ، شکل، صورت، قد، وزن جیسی علامات سے احساس کمتری۔ 14 پوائنٹ دھمکیاں، بلنگ، محلے اور اسکول میں جارحانہ مزاج افراد کا پریشان کرنا۔ 15 پوائنٹ تعلیمی دشواریاں، تعلیم حاصل کرنے میں پیش آنے والے مسائل، مثلاً کسی مضمون کا سمجھ نہ آنا وغیرہ وغیرہ۔ 16 پوائنٹ ماں باپ کے آپسی تعلقات، بچوں کی ذہنی نشوونما میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں، اور بچوں کی شخصیت سازی ماں باپ کے آپس میں تعلق پر منحصر ہوتی ہے۔ 17 پوائنٹ معاشرتی اور مذہبی اختلافات بچوں کو شدید ذہنی دباؤ کا شکار کر سکتے ہیں۔ 18 پوائنٹ
مواقع کی کمی، بچوں کی امنگ اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مناسب ماحول، سہولت، اجازت کا فقدان۔ 19واں پوائنٹ، ہارمون میں تبدیلی، بڑھتی عمر میں جسم میں کیمیائی تبدیلیاں بچوں کے مزاج پر لازمی اثر انداز ہوتی ہیں۔ نمبر 28 پوائنٹ، اظہار رائے پر پابندی، والدین، اساتذہ، حکومت کی طرف سے اپنی بات کہنے پر پابندی بچوں کی صحت کو بے شمار ذہنی امراض میں مبتلا کر سکتی ہے۔ نوجوان بچوں کی مہربان والدین اور اساتذہ کرام سے دستے بستہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں اپنی ملکیت نہ سمجھیں۔ ہر بچہ خالق کائنات سے ایک الگ شناخت، خوبی، شخصیت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ہم والدین ایک محدود وقت کے لیے ان کے باغباں کی طرح نگران ہیں۔ آپ کا کام تو بس مالی کی طرح وقت پر پانی، خوراک، تراش خراش، مناسب ماحول، دیکھ بھال فراہم کرنا ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے بچوں سے زیادہ خود اپنی تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ اس قدر شدید ہو گئے ہیں کہ والدین، اساتذہ، علماء کرام، گھر، اسکول، مدارس، مساجد، سوشل میڈیا، ہر ایک فورم پر فوری طور پر تحقیق کے انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر ہم خود پیرنٹس کو بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت شاید ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے آپ سے کمپیریزن کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اتنے ساری پوائنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اس میں سے دیکھیں، اپنی وائف یا اپنے ہسبینڈ سے اس چیز کو بیٹھ کے ڈسکس کریں اور دیکھیں کہ آپ کس چیز میں کیا کمی ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد بہت ہی پیار اور محبت سے بیٹھ کر بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں کہ کیا ان میں سے کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو تنگ کر رہی ہے، اگر ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہم سے وہ بات شیئر نہیں کر سکتے، تو برائے مہربانی کسی دوست، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوست کی امی سے بہت زیادہ دوستی ہوتی ہے، یا لڑکوں میں کسی دوست کے ابا سے بہت زیادہ دوستی ہوتی ہے، آپ ان کے ساتھ یہ چیز شیئر کر سکتے ہیں۔ یا بعض اوقات بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ خالاؤں سے بڑی دوستی ہوتی ہیں، یا خالوں کی بیٹی سے بہت دوستی ہوتی ہے، یا کسی ایسی اسکول کی دوست، یا کسی ایسی کزن سے، یا کبھی کبھی بہت سارے لوگ اپنی پھپھوؤں سے بھی بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے اس بات کو ڈسکس کریں اور بلا خوف، بلا ڈانٹے، بلا شکل بنائیں ان سے ڈسکس کریں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کسی سے بات نہ کرنا چاہیں، ان کو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم آپ کی بات آپ کی ماں سے نہیں کریں گے، یا اگر وہ باپ سے کر رہی ہیں تو ماں سے نہیں کریں گے، اگر ماں سے کہہ رہی ہیں تو ماں باپ تک نہیں پہنچائے گی یہ بات، اور آپس میں ہی اس کے لیے کوئی سلوشن نکال کے اس کو سولو کر دیا جائے گا۔ اور اگر آپ بولنا ہی نہیں چاہتے تو اسے لکھ کے بتائیے، پر اپنے بچوں کو کانفیڈنس میں لے کے یہ ضرور پوچھیں کہ ان کو کیا مسئلہ درپیش ہو رہا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ مسئلہ اتنا بڑھ جائے اور اس پوائنٹ پہ آ جائے کہ ان سے کوئی گناہ سرز ہو جائے۔ اور ہم سب آخر میں یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی اور نیک اور سیدھی راستے پر چلیں، وہ کسی ایسے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں جن کی وجہ سے ان کے آگے آنے والا فیوچر بھی خراب ہو اور ان کی آخرت بھی خراب ہو۔ تو اس لیے بچوں سے اس وقت ڈسکشن کرنا ڈیلی، یا کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ فیس ٹو فیس کہیں بھی لے جا کر انہیں کافی اور یا پھر کوئی میٹھے کی شاپ پہ یا کہیں بھی بچوں کو الگ الگ لے جا کر ان سے ڈسکس کریں کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ سے نہ، یا پھر کسی ایسے بندے سے جن سے وہ بہت زیادہ فری ہیں۔ تو ہوپ فلی آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی، اگر پسند ہے تو لائک کیجیے گا، چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں، ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف، مع السلام، اللہ حافظ۔